اسلام آباد میں جہاں ماضی میں شہریوں کو گھروں میں نلوں سے پانی ملتا تھا، لیکن اب صورتحال بہتر ہونے کی بجائے ابتر ہو چکی ہے۔ اسلام آباد کی سیکٹر H13 کا بھی کچھ یہی حال ہے، جہاں کی رہائشی محمد قاسم اور ان کی گھر والی پانی کن مشکلات سے گزر کر حاصل کرتی ہیں وہی بخوبی جانتے ہیں۔ محمد قاسم پانی نہ ہونے کے باعث ٹینکر سے پانی خرید کر انہیں جمع کرتی ہیں۔ ہمارے اس ایریے میں پانی کی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ پانی استعمال کے لیے ہمیں باہر سے ٹینکر منگوانے پڑتے ہیں، جو ہمیں 2500 3000 لگ بھگ ہمیں ملتے ہیں۔ پورے علاقے میں شمس کلونی یا H13 تقریباً پانی کی یہی دشواری ہے۔ ہمیں یہ گھر کے استعمال کے لیے، کپڑے دھونے، برتن وغیرہ دھونے کے لیے یہ استعمال ہم کرتے ہیں، اور پینے کے لیے ہمیں باہر دوسرے یعنی 7G13 وہاں فلٹر پلانٹ سے یا G9 PWD کے ساتھ وہاں فلٹر پلانٹ لگا ہے، وہاں سے ہم بھر کر لاتے ہیں۔ یہاں کی بچی بھی اسکول کے بعد اپنے والدین کے ساتھ پانی جمع کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ میں اسکول سے آتا ہوں تو میری یہی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ پانی نہیں ہوتا، اور میری امی مجھے بولتی ہے کہ جاؤ پانی لے کے آؤ، اور پھر مدرسے بھی جانا ہوتا ہے اور پانی لے کے آتے ہیں۔ گلی گلی گھر گھر پانی کا ٹینکر پہنچا کر ڈرائیور ضربت روزانہ 6 سے 7 ٹینکرز پانی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ 6 7 8 ٹینکر روز لوگوں کو پانی یہ دے دیتا ہوں لوگوں کو۔ یہ H13 H12 H16 پہ بھی یہاں پہ لوگوں کو زیادہ تر مشکلات پانی کے بہت ہے۔ جن کو پانی کی قدر نہیں ہے وہ تو ایسے ضائع کرتے ہیں، اور جن کو قدر ہے وہ بھی دیکھو بیچارے کہاں کہاں سے لوگ پانی پینے کے لیے اور استعمال کے لیے یہاں دور دور سے لے کے آنا پڑتے ہیں۔ کہ ہم لوگ 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے یا 4 کلومیٹر سے پانی لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو گھروں میں دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے بیچاروں سے پوچھے، وہ پیسے دے کے یقین کرو کہ وہ ہفتے میں کبھی 2 ٹینکر کبھی 3 ٹینکر ڈالتے۔ ایسے ایسے گھر بھی ہم لوگوں نے دیکھے ہوئے۔ اہل علاقہ اور پانی کی حصول کے لیے بننے والی تنظیم پانی دو تحریک کی بانی احسن کے مطابق فلٹریشن پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ زیر زمین پانی حاصل کرنے کے لیے بورنگ پر انحصار کرتے ہیں۔ پانی کے جو مسائل ہمارے پاکستان کے اندر، خاص کر ہمارے شہر ابتدا اسلام آباد، جس کو 61 ایئر ہو چکے ہیں ہمارا دارالحکومت بنے ہوئے، لیکن یہاں پہ پانی کی جو مسائل ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں H13، یہ بھی اسلام آباد کا ایریا ہے، لیکن یہاں پہ نہ واٹر سپلائی کا کوئی نظام موجود ہے، اور یہاں پہ بورنگ کے اوپر بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ H13 کے اندر پچھلے دنوں پانی کی بور کے دوران کچھ عرصہ پہلے آئل نکلا، جس کو سیل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہاں پہ پانی بورنگ پہ بھی مکمل پابندی ہے۔ تب پاکستان بنا تھا تو ایک فرد کے اوپر ایک فی کس 5000 کیوسک کا پانی ایک فرد کے لیے اویلیبل تھا، اور اس ٹائم جب پاکستان بن کے تمام چیزیں ہونے کے باوجود، نہ کہ ہم پانی، بارشیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پانی سیو نہیں کر سکتے، ڈیم ہمارے پاس موجود نہیں۔ اب ہمارے پاس فی کس صرف 1000 کیوسک واٹر رہ چکا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ پینے کے پانی کے لیے یہاں کی عوام اپنی جو بائک پہ جا رہی ہیں، خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو کین پکڑے ہوئے ہیں، مختلف سیکٹر سے بھر کے لے کے آ رہا ہے۔ نہ یہاں پانی پینے کا نظام موجود ہے، نہ یہاں سپلائی کا پانی موجود ہے۔ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی پر کام کرنے والی ماہر عافیہ سلام کے مطابق آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس وقت اگر وفاق کے حالات ایسے ہیں جہاں پانی کی کمی کے عوامل نظر آ رہے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ مناسب دیکھ بھال نہ ہونا شامل ہے۔ ایک تو آبادی کا بڑھنا، اور دوسرا اس کا بے دریغ استعمال۔ تو یہ دو، اگر نٹشل میں کہوں تو یہ 2 بڑی وجوہات ہیں پانی کے بحران کی۔ جتنا پانی ہمارے پاس آتا ہے، اگر اس کو ہم ٹھیک سے استعمال کریں، جس کو ہم کہتے ہیں ریشنل استعمال کیا جائے، تو تب شاید یہ بحران کی شکل نہ ہو۔ وہ گلیشیل ریزروز ہیں، وہ ان کا پگھلنا اب ایک بالکل سائنٹیفک حقیقت ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم کئی مرتبہ گلوف کا شکار ہو چکے ہیں جو ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں۔ جو پریڈکشنز ہیں، جو کہ اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی وہ صحیح ثابت ہوں اور اس سے پہلے ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکے، تو وہ یہی ہے نا کہ جب یہ جو ہمارے پاس ایک صاف پانی کا ذخیرہ ہے، اگر وہ پگھل کے دریاؤں میں بہہ کے نکل گیا تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں تو چٹیل پہاڑ رہ جائیں گے۔ تو ہمارے سسٹم کے اندر جو مانسون کی بارشیں ہیں وہ تو کوئی 30-35% سے پانی دیتی ہیں ہمیں، باقی پانی تو ہمارا وہیں کی برف پگھلنے سے آتا ہے۔ اسلام آباد کے لیے یہ نئی بات ہے، کیونکہ اسلام آباد میں بھی وہی عوامل اب نظر آ رہے ہیں کہ نہ صرف آبادی کا بہت زیادہ دباؤ ہے،
دوسرا ان وسائل کو بچانے کی طرف توجہ نہیں ہے. بارش جن علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ رین واٹر ہارویسٹنگ یا بارش کے پانی کو جمع کرنے کا اور اس کو پھر سے استعمال کرنے کا یہ ایک لازمی ہماری زندگی کا حصہ ہو جانا چاہیے. ماحولیات پر رپورٹنگ کرنے والی صحافی آصف محمد نے پانی کی کمی کی بڑی وجہ غیر مؤثر استعمال قرار دیا ہے. انہوں نے بتایا اگر پانی کا ضیاع اس طرح جاری رہا تو مستقبل میں پاکستان پانی سے مکمل طور پر محروم ہو سکتا ہے. پاکستان میں پانی کی کمی اس لیے سامنے آ رہی ہے کیونکہ پاکستان میں پانی کا استعمال جو ہے وہ بڑا غیر مؤثر طریقے سے ہو رہا ہے. اگر ہم 2021 اور 2020 میں دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کے اثرات پانی پر تھے، وہ ڈرائیسٹ ایئرز میں شمار ہوتے ہیں. لیکن 2022 میں ہم نے سیلاب دیکھا. پاکستان کو اگر فیوچر میں اور حال میں کوئی بڑا پرابلم ہے تو وہ پانی ہی ہے. سب سے زیادہ پانی جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ ہم ایگریکلچر پہ ضائع کرتے ہیں. ہمارے ایسے علاقے ہیں جو ایگریکلچر ایریاز ہیں جو سوٹیبل ہے فار ایگریکلچر، اس پہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں. اگر ہم دیکھیں ڈیزرٹس ہے اس پہ ہم جا کر ادھر پانی پرووائڈ کر رہے ہیں. جہاں پر پانی سکیرسٹی ہے وہاں پر زیادہ ہم ٹیوب ویل لگا رہے ہیں، زراعت کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان اس وقت دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو پانی کے شدید قلت کا شکار ہیں اور ہوں گے. پاکستان ان ممالک کی فہرست میں بھی ہے جو کلائمیٹ چینج سے زیادہ متاثر ہے. کلائمیٹ چینج کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پانی پہ پڑ رہا ہے. پانی کا ایک علاج واٹر ٹینکرز بھی ہے، لیکن یہ بھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ناکافی ہے. ڈائریکٹر جنرل واٹر مینجمنٹ سردار خان زمری کے مطابق 13 لاکھ آبادی والے شہر کے لیے CDA کے پاس روزانہ کے حساب سے 80 ملین گیلن سے زیادہ پانی موجود ہی نہیں، جبکہ پانی کی طلب 120 ملین گیلن روزانہ ہے. اسلام آباد کی سب سے زیادہ ریشو جو بڑھ رہی ہے آبادی کے لحاظ سے، نئے سیکٹر بن رہے ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگ بن رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کچھ 20 سال سے کچھ پانی کے جو سرفس واٹر کے سورس پیدا نہیں ہوئے. ہمارے ایک سمری کا سورس ہے، خانپور کا ہے، اس کے بعد کوئی سورس ڈیولپ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال آ گئی. پاپولیشن بڑھنے سے 13 لاکھ کی آبادی کے لیے 120 ملین گیلن اپراکسیمیٹلی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس جو سورسز ہیں اویلیبل سورسز ہیں وہ 80 ملین گیلن کے ہیں، جس میں ہمارے خانپور ڈیم ہے اور سمری ڈیم ہے اور ہمارے کوئی 200 قریب ٹیوبلز ہیں. اس کے ذریعے ہم پورا کرتے ہیں. لیکن جیسے ابھی کچھ کرائسس آیا، کوئی لاسٹ ٹائم ہمارے مونسون میں یا ونٹر میں بارشیں کم ہوئی ہیں، تو ہم تقریباً 70 ملین گیلن جو ہے نا اب تک شہریوں کو سپلائی پانی کی دے رہے ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد نے زمین سے بور کی ذریعے مفت پانی نکالنے پر بھی ٹیکس عائد کر دیا ہے. اس کی ہم نے انچ کے حساب سے اور موٹر کے ہارس پاور ہوگی 3 یا پونے کی موٹر ہے اس کے حساب سے لگایا، جو منیمم ہمارا 1000 روپے پر منتھ کے حساب سے پرپوز کیا ہوا ہے. جیسے جیسے اس کا ڈایا یا ڈسچارج بڑھے گا اس کے حساب سے اس کی 1500 ہے، 2000 ہے، 4000 تک جو اس پر ہم نے اس کے چارجز لگائے گئے ہیں. اسلام آباد کے ایریا کے اندر تقریباً 2 سے 3 فٹ جو ہے نا کے حساب سے پانی کا جو واٹر ٹیبل وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے بھی آرڈر تھے اور ہائی کورٹ نے بھی ریسنٹلی آرڈر دیے کہ آپ اس کے اوپر کنٹرول کریں. اس کو کنٹرول کر ہم نے اب نیسیسری کر دیا ہے کہ وہ ہم سے NOC لیں جو بھی ہو، اور ہم دیکھیں گے جس کو ضرورت ہوگی. واقعہ ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، ہمارے سپلائی کی سورس کم ہے، تو ہم اس کو پارشلی اجازت دیں گے. یہ ہے اسلام آباد کی سیکٹر G6 میں واقع سروس اسٹیشن، جہاں روزانہ اوسطاً 35 گاڑیاں دھونے کے لیے لائی جاتی ہے. روزانہ کے حساب سے تقریباً 35-40 یا اس کے اوپر بھی جاتے ہیں گاڑیاں، اور ایک گاڑی پہ تقریباً میرے خیال میں 9-10 لیٹر پانی آتا ہے. ایک گاڑی پہ جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں نا، اس جو مشین چلتا ہے موٹر، وہ تقریباً 15-20 منٹ تک چلتا ہے. ہم جو ادھر پانی اور سرف شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جو پانی ضائع ہوتا ہے، اس کے اسٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس وہ مشین اتنا مہنگا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے وہ لینا. اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو جو پانی ضائع ہوتا ہے وہ ہم اسٹور کرتے، واپس فلٹر کرتے اور ہم دوبارہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. پاکستان کی بہت سی شہروں اور علاقوں میں پانی کی ناکافی دستیابی کی مسئلے کی وجوہات صرف ماحولیاتی تبدیلی یا زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جانا نہیں، بلکہ آبی وسائل کی ناقص دیکھ بھال اور انہیں گندا کرنا بھی شامل ہے. محمد باسط خان، اسلام آباد.